شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ شوال کے مہینے میں حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، اور پھر مکہ مکرمہ میں سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا، اور پھر مدینہ منورہ میں 1 ہجری کو رخصتی شوال المکرم میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ سے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی سیرت، آپ کی فضیلت، آپ کی منقبت کے حوالے سے گفتگو شروع کر رکھی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اماں جی نے جو تربیت پائی ہے، صحبت پائی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے پائی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا، انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ، کہ ان کے احسانات میرے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن رب کائنات خود ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ مقام عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے پہل کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ قربانیاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ جب آپ نے صدقات کا حکم فرمایا تو گھر کا سارا مال، ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو گھر کے سوراخ ہیں ان کے اندر بھی ہاتھ مار رہے ہیں، ان کے اندر سے بھی چیزیں تلاش کر رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پہ فرمایا کہ حضور کا حکم ہے، میں نہیں چاہتا گھر کے سوراخ میں کوئی سوئی باقی رہ جائے۔ اور جب دیکھا کہ میں نے لباس عمدہ پہنا ہوا ہے، قیمتی لباس ہے، تو لباس اتارا، ٹاٹ بوریا پہنا، بازار تشریف لے گئے، وہ لباس کو بیچا، جو اس کی قیمت بنی آپ کے قدموں میں قربان کر دیا کہ حضور کا حکم ہو اور ابو بکر کے پاس قیمتی جوڑا رہ جائے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں، حضرت جبرائیل اترتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل، آج ٹاٹ پہنا ہوا ہے، آپ سفید لباس میں آتے ہو، فرشتے سفید پگڑی پہن کے آتے ہیں، آج آپ بوریا ٹاٹ پہن کے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج آسمانوں کے سارے فرشتوں نے ابو بکر کی سنت کو، ابو بکر کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے آج سب نے ٹاٹ پہن لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، خود رب کائنات نے ان کے پاس سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے پروردگار کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور جب ہجرت کا سفر تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اللہ نے فرمایا کیا میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر ابو بکر کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے جو صحبت پائی ہے، تربیت پائی ہے، وہ جناب خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پائی ہے۔ 10 نبوی میں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا شیب ابی طالب کے بعد۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا کہ حضور کے غم کا سال ہے یہ۔ اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہا کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس چیز کی بھی ضرورت تھی کہ چار دیواری کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کی زندگی ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمان پہ ایک کنواری عورت سے کر دیا ہے، ریشم کا رومال لے کر آئے تھے، اس کے اندر سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی، اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اس تصویر سے وہ ملتی جلتی ہیں، رب کائنات نے آپ کا نکاح آسمان پہ ان سے کر دیا ہے، آپ بھی دنیا میں ان سے نکاح کر لیجئے۔ اور جو حضرت ابو بکر کا ایک مقام صدیقیت ہے اس سے حضرت عائشہ کو خاص حصہ ملا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ تھی، بہت اللہ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا، اور جو اللہ نے ان کو جن خصوصیات سے نوازا ہے، فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر اترا کرتے تھے جبکہ میں اور حضور ایک کپڑے میں ہوا کرتے تھے، ایک لحاف میں۔ بڑے بڑے جید صحابہ اکرام اور کبار تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتاویٰ ان کے جاری ہوتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مرد جب بھی کسی مشکل میں پھنستے تھے، مشکل مسئلہ آ جاتا تھا، اماں جی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دیتی تھیں، قرآن کی بڑی ماہر تھیں، اور جو علم میراث ہے، حلال اور حرام کے جو مسائل ہیں ان میں بڑی ان کی دسترس تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں حضرت عائشہ سے زیادہ ماہر کسی کو نہیں دیکھا، اور ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد تھے، اور عربوں کے انساب ان کو یاد تھے، اور کئی تاریخی واقعات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ بڑی ذہین تھیں، بڑی سمجھدار تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 48 سال مدینہ منورہ میں قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت کا کام کرتی رہی ہیں، پردے میں رہ کر لوگوں کو تعلیم اور تدریس دیا کرتی تھیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ ہیں، خواتین میں سب سے پہلی حافظہ ہیں، اور یہ نقل کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ یہ علمی مقام تھا ان کا، جہاں اللہ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا وہاں عبادت الہی سے ان کو نہایت شغف تھا، نہایت متقی، بہت پرہیزگار تھیں، بہت عبادت گزار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ رب ذوالجلال نے عائشہ کو سلام بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس عائشہ ہیں، ان سے کہیں جبرائیل کی طرف سے آپ کو سلام ہو۔ واپسی میں اماں جی نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور اتنی سخاوت کیا کرتی تھیں کہ خود روزے سے رہتی تھیں، در میں فقر و فاقہ ہے۔ ایک مرتبہ 2 بوریاں دراہیم سے بری ہوئیں، ان کی خدمت میں پہنچائی گئیں، اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو جا کے تقسیم کر دو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ درہم سے زیادہ دراہیم تھے، اور سب غربا میں تقسیم فرما دیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ کہنے لگیں کہ ماں جی آپ 1 درہم رکھ لیتی، 1 درہم سے آپ گوشت منگوا لیتی تو اچھا ہوتا، آج افطاری گوشت سے کرتے۔ تو ماں جی نے کہا کہ آپ مجھے ابھی طعن کر رہی ہیں، پہلے مجھے یاد کروانا تھا نا، پہلے یاد کروا دیتی تو میں 1 درہم رکھ لیتی تاکہ ہم آج گوشت سے افطار کرتے۔ یہ حال تھا، اتنی عبادت اور دنیا کی بالکل پرواہ نہیں تھی، اتنا زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی۔ ایک مرتبہ 70,000 دراہیم ان کو تحفے میں بھیجے گئے، خود کپڑے پیوند لگے ہوئے پہنے ہیں، سارے دراہیم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ ان کے بانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی نے رضی اللہ عنہا نے ان کو پالا تھا، وہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ماں جی کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ تو اتنی سخاوت کرتی تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ان کا ہاتھ روکوں گا، کہ یہ اپنی پرواہ نہیں کرتی، سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اماں جی کو اس کی خبر پہنچ گئی، قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑی محبت تھی، انہوں نے ان کی تربیت کی،
انہی کے پاس پرورش پائی. اب ان کو پریشانی، روتے رہتے، لوگوں کو سفارش کرنے کے لیے بھیجتے کہ میری صلح کروا دیں. ماں جی کہتی میں نے قسم اٹھائی ہے، انہوں نے جملہ ہی ایسے کہا ہے کہ میں اسے صلح نہیں کروں گی. ایک مرتبہ جب زیادہ پریشانی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت ام المؤمنین کی خدمت میں پہنچے سفارش کرنے کے لیے. خود چھپ گئے. جب ماں جی کی عادت تھی کہ جب تعلیم دیا کرتی تھیں درمیان میں پردہ ہوتا تھا، جب مردوں کو تعلیم دیتی تھیں پردے میں رہ کر تعلیم دیا کرتی تھیں، تو انہوں نے بات کرنی تھی، درمیان میں پردہ کیا، انہوں نے بات چیت شروع کی سفارش کرنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے تھے پردے کے پیچھے سے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپک کر رونے لگے، معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے کیوں یہ جملہ کہہ دیا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں. اور ادھر سے جو 2 حضرات ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھی سفارش کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. جب زیادہ زور ڈالا اور حضرت عبداللہ بن زبیر زیادہ رونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، وہ بھی رونے لگیں اور فرمایا کہ اب میں تجھے معاف کرتی ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اب میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتی ہوں. تو جو قسم کا کفارہ ہے یا تو یہ ہے کہ 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 1 غلام آزاد کریں. تو فوراً 1 غلام آزاد کیا. تو جب بھی اپنی یہ قسم توڑنے کی ان کو بات یاد آتی 1 غلام آزاد کر دیتے، یہاں تک کہ 40 غلاموں کو آزاد کر دیا. اور اس کے باوجود جب بھی اپنی قسم توڑنے کو یاد کرتی تو رونا شروع کر دیتی کہ میں نے اپنی قسم توڑی ہے، حالانکہ کفارہ در کفارہ ادا کر دیا. اتنی سخاوت اور اتنا زہد، اتنی للاحیت، تقوی، سبحان اللہ. واقعہ افک میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، واقعہ افک کہ جب ان پہ بہتان لگایا گیا، الزام تراشی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگائی گئی، لیکن اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کروایا بچے کے ذریعے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کا اعلان کروایا بچے کے ذریعے. 2-3 دن کا بچہ ہے، انہوں نے گواہی دی ہے. لیکن جب باری آئی ماں جی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رب ذوالجلال کو، رب کائنات کو خود میدان میں اترنا پڑا اور سورہ نور کی 10 آیات ان کی عفت اور پاک دامنی کے لیے نازل فرما دی اور قیامت تک لوگ ان کی تلاوت کرتے رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ افک ہے، بڑے اسباق ہیں اس میں. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ تحریم ہے ان کی زندگی کا سورہ تحریم میں، اور اسی طریقے سے واقعہ الہ، واقعہ تخییر جو سورۃ الاحزاب میں بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے اہم واقعات ہیں اور اس میں بڑے سبق آموز نصائح ہیں. اور اسی طریقے سے ایک ان کا واقعہ بڑا دلچسپ تیمم کی آیات کے حوالے سے ہے. وقت مختصر ہے، مختصر عرض کرتا ہوں. سورۃ النساء میں تیمم کی آیت نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اگر پانی نہیں ہے، بیمار ہیں، آپ تیمم کر لیں پاک مٹی سے. اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ جب سفر پہ تشریف لے جاتے اپنی ازواج مطہرات میں قرآ ڈالا کرتے تھے. تو اس سفر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآ نکلا. تو عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ گلے میں ہار ہونا چاہیے. اپنی بڑی بہن حضرت اسما سے ہار لے لیا اور پہن لیا، سفر میں روانہ ہوئی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ہار گر گیا، گم ہو گیا، اور صبح کی نماز کا وقت قریب ہے اور دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، دور دور تک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی نے حکم فرمایا کہ ہار تلاش کرو، جب تک ہار نہیں ملے گا میں بھی نہیں جاؤں گی، ہار تلاش کرو. صحابہ اکرام ہار تلاش کرنے گئے ہیں اور 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہو گئے، نماز کا وقت ہے، پانی بھی نہیں ہے. ماں جی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، سب اکٹھے ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ہار نہیں ملنا. قافلے کو حکم کہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں کہ آگے چلیں، یہاں پانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق والد ہیں اور آپ کو اس قصے میں پتہ چلے گا کہ والد کا حق شادی کے بعد ختم نہیں ہوتا. والد اپنے بچے کی سرزنش کر سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے، ان کو ڈانٹ سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جہاں
نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں اور ماں جی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر ماں جی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ باپ ہونے کے ناطے حضرت ابو بکر جو کچھ کہہ سکتے تھے مجھے کہا، اتنا ڈانٹا، اور پھر مجھے کچوکے بھی لگائے، میری کمر پہ انگلیاں بھی زور زور سے ماری کہ آپ کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے، ہار نہیں مل رہا تو ان کو کیوں پریشان کر رکھا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر میری گود میں ہل نہیں رہی کہ کہیں حضور اٹھ نہ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ کے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ صحابہ اکرام کی پریشانی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اپنی عورت کے پاس جائے، اس کو غسل کی حاجت ہو اور یا پانی نہ پائے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو جب کہ ابھی پانی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو اب تم پاک مٹی سے 2 ضربے لگاؤ، ایک چہرے پہ اور ایک اپنے کونیوں پہ، ہاتھوں پہ، اور نماز پڑھو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کے سنائی صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام اتنے خوش ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند ہی لمحات پہلے ابھی اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے تھے اور ان کو کچوکے بھی لگائے، ان کو مارا بھی، تو کہنے لگے اللہ کی قسم اے عائشہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ آپ اتنی بابرکت ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی ہار کے تلاش کرنے میں نکلے ہوئے تھے، وہ جب واپس آئے انہوں نے یہ آیت سنی اور صحابہ اکرام سارے بڑے خوش تھے، وہ نعرہ لگانے لگے، کہنے لگے اے عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور برکتیں عطا فرمائے کہ آپ جب بھی کسی مشکل میں پھنستی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکال دیتا ہے، اور آپ کے لیے راستہ نکلتا ہے، اور امت کے لیے قیامت تک اللہ اس میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتا ہے، قیامت تک برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور اے آل ابو بکر یہ امت کے لیے یہ برکت تمہارے طرف سے پہلی نہیں ہے، آج سے پہلے بھی کئی دفعہ برکتیں تمہاری وجہ سے امت تک پہنچ چکی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج کی مسلمان خواتین کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور کی اطاعت کی، اور جس طریقے سے روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو عورت 5 دفعہ پابندی سے نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حکم فرمائیں گے کہ تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ آج کی مسلمان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کی زندگیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے، صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی، عقیدت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا